اٹھا جنہوں نے سیاستدانوں کے مقدمے بنا کے ملک سے باہر نکال دیے, بنظیر کو نہیں آنے دیا, میاں نواز شریف صاحب کو نہیں آنے دیا. اب وہ بذات خود باہر کریں اندر کریں, میں یہ بات نہیں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ آئیں. اچھا تو یہ دیکھیں رؤف کلاسر صاحب, یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہو گئی. تمام آپ نے دیکھا دونوں میجر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جنرل پرویز مشرف کو ویلکم کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ آئیں اور آ کے سیاست کریں اور دیر از نو ایشو. میرا خیال ایشو ہے, یہ شاہ صاحب کی مہربانی اور دورانی صاحب کا بھی اگین ان کا ایک ڈیموکریٹک ان کا پوائنٹ آف ویو بھی چاہیے, ریئلی اپریشیٹ. لیکن اب وزیر اعظم گیلانی کے کیمپ میں پینک دیکھیں کہ انہوں نے ملتان میں یہ فرمایا جب ان سے پوچھا گیا یا لاہور میں کسی نے کہ جی وہاں پہ آ رہے ہیں مشرف صاحب, تو ان کے پینک کی انتہا دیکھیں کہ کوئی پولیٹیکل جواب دینے کے بجائے گیلانی صاحب نے یہ فرمایا ہاں چیف جسٹس صاحب ان کا وہ انتظار کر رہے ہیں. اب اس کا تھوڑا سا ان کی پرانی لائن ہے کہ وہ ویلکم کریں گے, ہمیں بھی وہ کریں گے, جو ایک ان کا سارکسٹک ان کا ایک وہ ہے کہ ایک کامنٹ ہے کہ شاید کورٹس میں جیسے کہہ رہے تھے کیسز ہیں. ایک تو یہ کل میں خواجہ آصف صاحب کو سن رہا تھا کسی یہ ٹیلی ویژن چینل, جس طرح کی لینگویج وہ یوز کر رہے تھے, حالانکہ خواجہ صاحب آل دو ہی از اے ویری اگریسو اینڈ ویری آنیسٹ پرسن, وہ اس سے بھی مجھے فیل ہو رہا تھا کہ پی ایل نواز بھی کمفرٹیبل نہیں ہے اینڈ فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز, کیونکہ جنرل مشرف کو ہم یہ پسند کریں نہ کریں, ان پہ یہ بہت سارے ایکٹس آف امیشن اینڈ کمیشن ایسے جن پہ بات بھی ہو سکتی ہے کوشچنبل, لیکن جس طرح کی بری اور بیڈ گورننس میرا خیال پی ایم ایل نواز نے پنجاب میں انٹروڈیوس کرے, یہ پورا کا پورا یہ پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے, اور اس سے بری گورننس جو میرا خیال ہے یہاں پہ یہ وزیر اعظم گیلانی اور صدر صاحب نے آ کے انٹروڈیوس کرے. اب چھوٹی سی مثال دیکھیں, خواجہ عدنان کو انہوں نے لگایا او جی ڈی سی کا انہوں نے وہ لگایا ہے, ہمارے بھی جاننے والے ہیں بھئی ایک کوئی حد ہوتی ہے کسی چیز کی, کہ آپ نے اٹھا کے جس بندے کو ایک چیز کا اے بی سی کا بھی پتہ نہیں, آپ نے او جی ڈی سی جیسی ایک ٹاپ آرگنائزیشن کا کیونکہ آپ کے دوست تھے آپ نے لگا دیا, جس طریقے سے اس ملک کو یہ اپنی دوستیوں کی طرح چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا یہ اپوائنٹمنٹ صرف یہاں پہ نہیں ہو رہی جس وجہ سے لوگ تھوڑا سا مشرف کی طرف یہ دیکھنا شروع ہو گئے ہیں, ایک کنسٹیچوئنسی ہے ان کی, آپ کو لگ رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس جو پی ایم ایل کیو کے جو لوگ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں, میں تھوڑا سا ایک اپنے پرسنل بیسس سے ہٹ کے اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ جو لوگ اس وقت ان کی پارٹی میں شامل ہونے جا رہے ہیں کہ ویدر وی لائک دیم اور ناٹ, ہمارے اس میں فیصل صالح صاحب ہیں, اس میں میرا خیال ہے اشرف غنیائی صاحب ہیں, اس میں قصوری صاحب ہیں, اور لسٹ از کوائٹ لانگ, اسحاق حقوانی صاحب, یہ تمام لوگ ہیں جو ان سے مل کے آئے ہیں, جنہوں نے ان سے ڈسکشن کیے ہیں, اور یہ شو آف پاور یا یہ ان کا پتہ چلے گا میرا خیال ہے لنڈن میں جب ان کی بات ہوگی. ایک چیز ضرور ہمیں دیکھنی چاہیے اس میں کہ جب تک پیپلز پارٹی پہ اور پی ایم ایل نواز پہ ایک چیک نہیں ہوگا, ایک تھرڈ یا آپشن لوگوں کے پاس نہیں ہوگا, تو میرا خیال یہ دونوں جس طریقے سے 2-2.5 سالوں میں یہ لوگوں کو انہوں نے مایوس کیا, جس طرح کی لڑائیاں جھگڑے ہم نے ٹاک شو میں دیکھے اور جس طرح کی لینگویج ایک دوسرے کے خلاف یوز کیے, لوگ اس سے ڈس اپوائنٹ ہوئے ہیں. جن کے پاس نہ کوئی پارٹی ہے, نہ ان کے پاس کوئی اس طرح کا سٹرکچر ہے, نہ لوگ ہیں, تو وہ چیک رکھیں گے ان دو سیاسی جماعتوں میں. نہیں, میرا خیال ہے کہ جس طرح کی ان لوگوں نے آ کے پچھلے 2-2.5 سالوں میں لوگوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے ہمارے لیڈران, ہم نے دونوں کو دیکھا ہوا ہے باہر جب تھے, پیپلز پارٹی بھی تھی اور پی ایم ایل نواز کے لیڈروں کو بھی دیکھا ہوا ہے. ہاں, ان کے ذہن میں یہ تھا کہ لوگ شاید اتنے تنگ ہیں جناب مشرف سے, جو تھے بھی صحیح کہ انہوں نے بہت غلطیاں انہوں نے جناب صاحب نے اس ملک میں بہت سارا میس کریٹ کیا, بگٹی صاحب کا مرڈر ہونا جیسے لال مسجد ہے, یا اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کی ایک لانگ لسٹ انہوں نے کی. لوگوں کو توقع تھی کہ یہ شاید جو بہر رہے ہیں 10-10 سال رہے ہیں, انہوں نے وہاں پہ ایگزائل میں رہے ہیں, یہ واپس آئیں گے, کوئی نئی شروعات ہوں گی, کوئی نئی بات ہوگی. پتہ یہ چلا ہے کہ اٹس آل یہ فیملی بزنس, اپنے فیملی کے لوگوں کی پروموشن ہو رہی ہے, دونوں طرف کہہ رہے ہیں فیملی بزنس ہے. آپ کو تو گھبرانا چاہیے کہ جنرل مشرف واپس آئے, ریٹائرڈ جنرل. اللہ معافی دے, جب وہ پتہ نہیں کتنے سٹار انہوں نے یہاں پر لگائے ہوئے تھے تو نہیں گھبرائے, تو اب گھبرائیں گے ہم, یعنی جو خود بھاگے ہوئے. گھبرائے تو اب ہیں آپ لوگ نہیں. میں آپ کو بتاؤں, آپ نے کہا آرٹیکل 6 کے تحت ہم جی چلے جائیں گے کورٹ میں, یہ کہا جی سن لینا جی سنا. کلاسر صاحب ماشاء بہت سینئر اور بڑی ڈیپتھ کی ان کی نظر ہوتی ہے. سوال مشرف صاحب کا نام کو ایک طرف کر دیں, جرنیل کی پالیٹکس اور جرنیل کی لانچنگ آف دی پولیٹیکل پارٹی اس پاکستان میں, یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, وردی میں بھی اور بغیر وردی کے بھی. ایئر مارشل اصغر خان سے کوئی اچھا فوجی سروس میں بھی اور سروس سے آ کے 2 سال پورے کر کے اپنے پبلک میں جتنا ڈیموکریٹک انداز سے اس نے جدوجہد کی ہے, لیکن اس کے پاؤں بھی نہیں لگ سکے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسا جرنیل جو 8 سال یا 10 سال وردی کے اور سٹار اور پستول کے زور پر, جس نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو, پاکستان کی سورنٹی کو, پاکستان کے ڈیفنس کو,
پاکستان کی ایک عدلیہ کو اس نے تہس نہس کر دیا، اور وہ یہ زوم ہے کہ وہ تھرڈ طاقت بن گیا۔ نہیں لیکن نہیں دیکھیں، مقصد تو یہ ہے کہ جب قوم دیکھتی ہے تو تاریخ کی بات اپنی ہے، لیکن پرفارمنس دیکھتی ہے کہ آج ان کا کیسا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں قوم والی بات ہے نا، اگر یہ میں ان سے اتفاق کرتا ہوں باوجود اس کے کہ میں ایک بہت بڑی جماعت کا رکن ہوں، کہ کوئی نہ کوئی تھرڈ آپشن پبلک کے لیے، عوام کے لیے ہونی چاہیے، شاید یہ میری پارٹی کو یہ الفاظ میرے پسند نہ آئے، یہ بات اصولی ہے، یہ بات ڈیموکریٹک ہے، لیکن اگر ان دونوں بڑی جماعتوں سے یہ بھی اتفاق میں کرتا ہوں کہ شاید وہ گڈ گورننس وہ نہیں کر سکے جو کرنی چاہیے تھی، لیکن معافی چاہتا ہوں میں کہ اس خلا کو یا وہ چیک مشرف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ باقی رائٹ ہے ان کا، رائٹ ان کا کچھ سنیچ نہیں کر سکتا، باقی میں تو چاہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان کو کرایہ بھی دینا پڑے تو دیا جائے، انہیں بتایا آئیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کسی فورس کے زور پر پالیٹکس کرنا کیسی ہے اور بغیر ملٹری فورس کے۔ شیر احمد صاحب آپ تو وولکینک کرپشن کی بات کریں، وہ کہیں کہ بس میں کچھ نہیں ہے۔ بات میں سب کچھ ایسے ہے جی کہ جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تو معیشت کی طرف نگاہ اگر دوڑائی، میرے پاس پیپر اب بھی ہیں میری کار میں، 700 ملین فارن ایکسچینج میں تھا، 700 ملین، بلین نہیں، اور جہاں تک گورننسی وہ نہ ہونے کے برابر تھی، اور جب ٹیک اوور کرنے کے بعد جب انہوں نے 8 سال کی حکومت کے بعد چھوڑی حکومت، یعنی 15/11/2007 کو ہمارا ٹائم مکمل ہوا، اور پہلے جنرل ہیں، پہلے وہ صدر ہیں جنہوں نے اسمبلیوں کو، حکومتوں کو 5 سال کی میعاد دی 64 سال میں، یہ پہلا کریڈٹ ہے۔ نہیں سر ایک سیکنڈ معذرت کے ساتھ، انہوں نے دو جو مین پولیٹیکل پارٹیز تھی ان کو تو بالکل اللہ کیا شروع میں نے ان کی اپنی بنی ہوئی ہو یا جس کی بنی ہوئی ہو، میں نے بات سنی ہے ان کی بڑی، جی بتائیں، آپ بھی دھیان سے سنیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس نے معیشت کو اس حد تک لے گئے 2007 میں کہ 17 بلین ہمارے پاس فارن ایکسچینج تھا، اور ہمارا جی ڈی پی 7.00 تھا، اور جب انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا اس وقت 2.1 تھا۔ اس کے علاوہ ایکسپورٹ میں جائیے، کالجز میں جائیے، یونیورسٹیز میں جائیے، ایجوکیشن سیکٹر میں جائیے، اس کے بعد انڈسٹریل سیکٹر میں جائیے، آپ اگر دیکھیں کہ زمین آسمان کا فرق۔ پھر اس نے بلدیات کا نظام قائم کیا، 2 دفعے اس کو ٹرن دیا، اور پھر عوامی سطح پہ گرا۔ دیکھیں نا میڈم آپ سنیں، اس نے سپریم کورٹ کے ساتھ چاہے اس کا کانفرنٹیشن ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی 2 چیزیں مصدقہ ہیں کہ ان کے فیصلے کانفرنٹیشن کے بعد بھی اس نے مانے، اور وہی تھے جنہوں نے مینڈیٹری کلاس ڈالی کہ چیف جسٹس آف پاکستان۔ ٹھیک ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں، اب بریک ہو ٹائم ہو گیا ہے شیرپن صاحب، لیکن نہیں بات یہ ہے آپ نے آپ نے بڑی لمبی لسٹ ان کی اچیومنٹ کی بتائی۔ دوسری طرف یقیناً ناظرین جنرل مشرف جب تھے تو سیاسی ایک صورتحال پیدا ہوئی، اس کے چاہے بلوچستان میں کشیدگی ہوئی، چاہے فرنٹیئر میں ہوئی، چاہے ٹیررزم کی بات ہوئی۔ ایک بریک کے بعد اس کی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔